competitive. For business, they remove the need for multiple testing, inspection or certifications, reducing the cost on business and increasing speed to market. For consumers, they reduce uncertainty by providing confidence in goods and services bought around the world. Accredited once, accepted everywhere. Thank you for your attention. میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اردو زبان میں بات کروں تو پریزنٹیشن میں مجھے اردو ٹائپنگ نہیں آتی تو پھر میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم اسی طرح لیمن لینگویج میں بات کریں. ہمارا فیلڈ تھوڑا سا ٹیکنیکل فیلڈ ہے جی اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس ٹیکنیکل چیزوں کو عام الفاظ میں بتاؤں کہ کیسے اس ٹیکنیکل کو ہم عام الفاظ میں کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ لوگ اس پہ کچھ لکھنا چاہیں تو آپ کو آسانی ہو, کچھ بولنا چاہیں تو آپ لوگوں کو آسانی ہو. سب سے پہلے یہ ہے کہ جی ایکریڈیٹیشن ہے کیا چیز. ایکریڈیٹیشن کو عربی میں اعتماد بولتے ہیں یعنی ٹرسٹ. اگر آپ کو کسی چیز پہ ٹرسٹ ہے تو اس کی ایکریڈیٹیشن, وہ عربی اس کو ایکریڈیٹیشن بولتے ہیں انگریزی میں. یہ اس کا سینونیم ہے یعنی اس کا دوسرا ورڈ ہے. ہمارے لیے جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بابائے قوم نے ہمارے لیے ایک پیغام دیا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہو وہ کوالٹی کا سینونیم ہو دنیا میں. اور جب بندہ کسی چیز کی کوالٹی کا ذکر کرے, آواز ٹھیک جا رہی ہے, کوالٹی کا ذکر کرے تو اس میں پاکستان کا نام سر فہرست. اب اس میں انفارچونیٹلی ہوا کچھ ایسا نہیں. اور سینونیم کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جیسے آپ اگر سوات کا نام لیں تو آپ کے ذہن میں پہاڑ آتا ہے, آپ چولستان کا نام لیں تو آپ کے ذہن میں ڈیزرٹ آتا ہے. اسی طرح ان کا خیال تھا کہ جب کوئی پاکستان کا نام لے تو ہائی کوالٹی پروڈکٹ آئے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ جاپانی چیز ہے یا یہ امریکن ہے یا یہ جرمن ہے. ہم یہ کیوں بولتے ہیں؟ ہم اس لیے کہ ان کی کوالٹی کا ان کا ایک دنیا میں ایک کریڈیبلٹی بن گئی ہے کہ انہوں نے یہ چیز ہمیشہ اچھی ہی بنانی ہے. اور ایک چیز ہمیشہ اچھی کیسے بنتی ہے؟ وہ ایسے بنتی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے بار بار بنایا جائے. اور وہ چیز کون سی ہوتی ہے؟ وہ ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. سٹینڈرڈ ایسی چیز ہے کہ اس میں جیسے اگر ہم یہ مائک کہہ رہے ہیں اس کا سٹینڈرڈ تو اس نے ہر بار اس کو وہ آواز پروڈیوس کرنی ہے. جب یہ بنے گا تو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں آئے گی. یا بجلی کا یہ ایکسٹینشن وائر ہے, اس کو جب لگائیں گے تو یہ چیز کو اڑائے گا نہیں. میں جب بھی دبئی, کیونکہ میں نے پہلے دبئی میں کافی جاب کی ہے تو میں جب دبئی جاتی ہوں تو میں سارے میرے گھر میں ایکسٹینشن وائرز میں دبئی سے لاتی ہوں. یہ نہیں کہ کوئی فیشن ہے, وہ تو نظر بھی نہیں آتا, مگر صرف اس لیے کہ وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میری بجلی کی چیزوں کو اڑائے گا نہیں. جو ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں گھر میں بیٹھے تارے ملا کے اور سوئچ لگا کے, وہ خطرناک ہوتا ہے, شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے اس میں. تو وہ CE مارک اس پہ لگا ہوتا ہے جو ایک کنفارمٹی کا مارک ہے کہ یہ بجلی, یہ ایکسٹینشن وائر آپ کو شارٹ سرکٹ نہیں دے گا. وہ مہنگا ہوتا ہے مگر وہ کوالٹی ہے. اس کوالٹی کی آگے ہوتی ہے پھر یہ جب ہم بنا لیتے ہیں کوالٹی کی چیزیں دنیا میں, پاکستان میں بھی بنتی ہیں, گجرانوالہ میں بھی, ہر جگہ بنتی ہیں, سیالکوٹ میں بھی, امریکہ میں بھی بنتی ہیں, آسٹریلیا میں بھی بنتی ہیں. اب ان چیزوں کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ ہر کوئی تو کوئی اپنے طریقے سے نہیں بناتا. اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس میں یہ چیز اتنی ہوگی, یہ اتنی ہوگی, اس کو اتنا ہیٹ کرنا ہے, اتنا کول کرنا ہے, اس کا ایلوئرم ایسا ہوگا, اس کا فلانے چیز لیدر کا مٹیریل ایسا ہوگا, یا ٹیکسٹائل میں اس کلر کا ڈائی لگے گا. یہ ساری چیزیں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, ایک 3-4 صفحے کا, 10 صفحے کا, 20 صفحے کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اس کی ایک ایک چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ چاول کا پہلا دانہ اوپر والا لیئر موٹا ہے, ٹھیک ہے, لمبا لمبا ہے, نیچے ٹوٹا پڑا ہوا ہے. یہ سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب ہم سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں تو وہ چیز خراب نہیں بنتی, وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ بنتی ہے.
پھر تو ہر کارخانے والا بولے گا کہ بھئی میرا اب جیسے جاپان ہے وہ گاڑی یورپ کے لیے بھی بناتا ہے, وہ گاڑی مڈل ایسٹ کے لیے بھی بناتا ہے. مڈل ایسٹ کا انوائرمنٹ اور ہے, ادھر سخت گرمی ہوتی ہے, ہیومیڈیٹی بھی کہیں کہیں ہوتی ہے, ادھر رسٹ بہت ہوتا ہے کیونکہ سمندر کے کنارے بہت قریب قریب ہے, اس لیے وہ ایسی گاڑیاں بناتے ہیں جس پہ رسٹ نہ چڑھے. یورپ کے لیے وہ ایسی گاڑی بنائے گا کیونکہ وہاں ہر وقت اندھیرا ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے, بادل ہوتے ہیں, دھوپ کم ہوتی ہے, روشنی کم ہوتی ہے, تو وہ جیسے سوئچ آن کرتے ہیں لائٹس آن ہو جاتی ہیں. اب وہی جاپان ہے, دو قسم کی گاڑیاں بنا رہے ہیں, مڈل ایسٹ کے لیے بھی نمبر 1 کوالٹی ان کے مطابق, یورپ کے لیے نمبر 1 کوالٹی مگر ان کے مطابق. تو ہر ملک کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اس کے مطابق وہ پروڈکٹ بنتا ہے. اگر ہمارا پاکستان کا ایکسپورٹر یا مینوفیکچرر یا پروڈیوسر یہ سوچ لے کہ میں نے کس ملک کے لیے پروڈکٹ بنانا ہے اور اس کے حساب سے وہ ان سٹینڈرڈز پہ وہ پروڈکٹ بنائے. اگر ہم نے سیمنٹ کو سری لنکا ایکسپورٹ کرنا ہے, کیونکہ سری لنکا ایک ایگزامپل میں اس لیے دے دوں کہ سری لنکن امپورٹرز نے مجھ سے تھوڑا سا ایک گیلا سا کیا تھا, میں وہاں گئی تھی کہ ہم پاکستان سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق کیوں نہیں بناتے, ہم انڈیا سے نہیں لانا چاہتے. یہ بات خیر میں نے آگے تک پہنچائی کہ وہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. مگر ہم اگر ہر کنٹری کے مطابق ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ایک پروڈکٹ بنائیں تو وہ خریدے گا. اب اگر میں بازار جاتی ہوں اور میں آپ کو اس لیے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر میں نے ایک چشمہ لینا ہے, اب میں نے لینا ہے نظر کا چشمہ اور اس کا 2.5 ہو, ویسی ایگزامپل کہہ رہی ہوں, 2.5 جو بھی ہو. اب مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا سستا ہے مگر یہ 6 ہے یا یہ 3 ہے یا 4 ہے. اب میری ضرورت وہ نہیں ہے, میری جو ضرورت ہے میں نے وہی لینا ہے. میں یہ بولوں گی کہ وہ ایسا ہو کہ میرے ناک پہ زیادہ نشان نہ لگائے یا میرے اندھیرے میں مجھے اس میں نظر ہے, جو بھی. ہر کنزیومر کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب آپ کنزیومر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک چیز بناتے ہیں تو وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے, وہ خریدتے ہیں. یہ حلال پروڈکٹ میں بھی ہے, یہ باقی مینوفیکچرنگ پروڈکٹس میں بھی ہے, گاڑیوں میں بھی ہے, ہر چیز میں ہے, کپڑے میں بھی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کارخانہ کہ ہم نے بنا دیا اور وہ ڈکلیئر بھی کر دیتے ہیں کہ فلانے اسٹینڈرڈ کو ہم کمپلائی کر رہے ہیں. اب اس کو کون دیکھے گا کہ ان کو کمپلائی کر رہے ہیں؟ پھر یہاں پر آتا ہے رول سرٹیفیکیشن باڈی. ایک مختلف قسم کے ادارے ہوتے ہیں جو پورے پاکستان میں ہیں, پوری دنیا میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے چیک کریں گے کہ واقعی یہ کپڑا جو ہے یہ اس کے مطابق ہے, اس میں یہ ساری چیزیں ہیں, کوئی بینڈ آئٹم تو اس میں نہیں, ایزوڈائز تو نہیں لگے, یا کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے جسم میں کینسر لگے, یا کوئی ایسا پینٹ کو دیوار پہ بنانے کے لیے کوئی ایسا پینٹ تو نہیں ہے جس میں پروہیبٹڈ چیز ہو, کوئی لیڈ ہو, کوئی ایسی چیز ہو. وہ جا کے اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں. اب سرٹیفیکیشن باڈیز بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بریف کیس والی, ادھر سے ادھر گئی, ادھر گند مچایا, کوئی ایڈریس تو ہے نہیں, کہیں رجسٹر تو ہے نہیں, ادھر سے کراچی سے اسلام آباد آ گئی, یہاں 2 4 5 10 سرٹیفکیٹس بیچے, یہاں سے چلی گئی فیصل آباد, وہاں پر گند مچایا, ادھر کہیں ایک نام سے کہیں. یہ بہت کامن ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ دنیا کے ہر ملک میں بریف کیس سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں. مگر یہ نہیں ہے کہ ہر چیز خراب ہے. اگر سرٹیفیکیشن باڈی PNAC جو ہمارا ادارہ ہے اس سے ایکریڈیٹیشن لے لے تو ان کی ہر کمپیٹنس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسٹائل کے پروڈکٹ کو سرٹیفائی کرنا ہے تو کیا ان کے پاس اتنی قابلیت ہے, کیا ان کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ یہ چیک کر کے بتا سکیں کہ یہ صحیح ہے. اس کے بیس پہ ہم ان کو ایکریڈٹ کرتے ہیں. ہم نے پاکستان میں 10-12 سرٹیفیکیشن باڈیز کو تقریباً مختلف چیزوں کے لیے اگر ملا لیں تو ایکریڈٹ بھی کر گیا, شاید کچھ کم ہو, کچھ جگہ کبھی سسپینڈ ہو جاتی ہیں, کبھی ری انسٹیٹ ہو جاتی ہیں. اس طرح کچھ سرٹیفیکیشن باڈیز کو ہم نے ایکریڈٹ کیا ہے ڈفرینٹ پرپسز کے لیے, کوئی حلال کے لیے, کوئی اور پروڈکٹس کے لیے, کوئی سسٹمز کے لیے, ہم نے ان کو ایکریڈٹ کیا ہوا ہے. اب جب ہم ایکریڈٹ کرتے ہیں تو ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے لیے کمپیٹنٹ ہے. یہ میں آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ بنا رہی ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. ہم اس لیے اچھے ہیں کہ ہمیں کوئی اور کہتا ہے کہ ہم اچھے ہیں. اب آپ یہ بولیں گے کہ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دے دی اور اتنی پاورز دے دی اور اتنی, آپ کو کس کیا کمپیٹنٹ ہے؟ آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دے دی کہ کسی کو بولے کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں اور کمپیٹنٹ نہیں ہیں. 2 ریزن ہیں.
ایک تو بائی دا ایکٹ آف پارلیمنٹ ہمیں یہ بتایا گیا ہے, ہمیں یہ اتھارٹی ملی ہے کہ ہم ان اداروں کی, جو جس کو ویڈیو میں کنفارمٹی اسسمنٹ باڈی بول رہے تھے, یعنی لیبارٹریز ہو گئی, سرٹیفیکیشن باڈیز ہو گئی یا انسپیکشن باڈیز ہو گئی, ان کی کمپٹنس کو چیک کرنے کا مینڈیٹ ہمارے سے. مگر جیسے میرے بھائی نے بولا, بھوگیو صاحب نے, کہ یہ ڈنڈا لے کے نہیں ہے, یہ والنٹری ہے پاکستان میں, تو ہم والنٹری جو ہمارے پاس آئیں گے یا کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو ہم ان کو کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی کمپٹنس بھی انٹرنیشنل ادارے جو ورلڈ میں ہیں, آئی لیک اور آئی ایف, جن کا نام ابھی آپ لوگوں نے سنا, ٹیسٹڈ ونس ایکسیپٹڈ ایوری ویئر, انہوں نے ہمیں آ کے, وہ ہمیں ہر 4 سال بعد پی این اے سی کی کمپٹنس کو چیک کرتے ہیں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں, سرٹیفیکیشن باڈیز کو چیک کرنے کا, انسپیکشنز کو چیک کرنے کا یا ٹیسٹنگ کے باڈی, آپ کے پاس کیا کمپٹنس ہے. وہ تقریباً 45 مین ڈے کا پاکستان میں آ کے ہمارا آڈٹ کرتے ہیں, 45 مین ڈے کا ہر 4 سال بعد. اس میں امریکہ, کینیڈا, جاپان, کوریا, آسٹریلیا, ان کے لوگ آتے ہیں, ان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ ہماری کمپٹنس کو چیک کرتے ہیں, جس کے بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ پی این اے سی کا لیول اب دنیا کے کسی بھی ایکریڈیٹیشن باڈی کے لیول کے برابر ہے, اور اس کے بیس پہ وہ ہمارے ساتھ ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس یا ایگریمنٹس دونوں سائن کر لیتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی این اے سی کا ٹھپا کسی سرٹیفکیٹ پہ ہو, وہ امریکہ کی ایکریڈیٹیشن باڈی, آسٹریلیا کی, جاپان کی, یا کسی بھی ڈیولپنگ یا ڈیولپڈ کنٹری کی جو ایم آر اے سگنیٹری ہے, اس کے ہمارا برابر ہو جاتا ہے. ہمارے اگر کوئی ایکسپورٹر ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ کو یوز کرے گا تو اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا وہ ملک. یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے ایکسپورٹر کو نہیں ہے. ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس پہ کوئی آرٹیکلز لکھیں یا پروگرام کریں یا کوئی ایسی چیز کریں, آپ ان تک پہنچائیں کہ آپ ایکریڈیٹڈ سروسز جب تک نہیں لیں گے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, ٹرکی کا. ہمارا برادر ملک ہے اور ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اور ہم ٹرکی کو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو فالو بھی کریں, ان کے ساتھ اسلامی ملک بھی ہے, یورپین کنٹری بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے طرح ڈیولپ ہو جائیں اگر بہتر نہیں ہو جاتے. پی این اے سی بنا 2001 میں, فنکشنل ہوا, بنا 1998 میں, فنکشنل ہوا 2001 میں. اسی طرح ان کی ترکا جو ٹرکی کی ایکریڈیٹیشن باڈی ہے, وہ بھی بنی کوئی 2000 میں اور فنکشنل ہوئی 2001. مگر کیونکہ وہ یورپ کا کچھ پارٹلی کچھ حصہ سے تھے اور ادھر قریب تھے, ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ تھا. اس کی امپورٹنس بھی میں ابھی آپ اس ایگزامپل کے بعد بتاؤں گی کہ اس کی امپورٹنس آتی کہاں سے ہے. ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ تھا, اس لیے انہوں نے اس کو ہر جگہ یوز کیا, اور اس کے بعد انہوں نے 2001 سے لے کے 2015-18 تک, 15-16 تک انہوں نے اپنے ایکسپورٹ کو 565%, یہ فگر مجھے انہوں نے استنبول میں دیے, میں ایک سیمینار میں گئی تھی, ان کے انویٹیشن پہ گئی تھی. 565% انہوں نے اپنی ایکسپورٹ بڑھائی صرف ایکریڈیٹیشن کو یوز کرنے کے بعد. ہمارے ملک میں یہ ایک جس کو بولتے ہیں نا ویسی فالتو کے پیسے لگانے, آپ کیوں فیسیں دیں, اس کے بغیر ہی چلا جاتا ہے چیز, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہمارے ایکسپورٹرز کی مینٹالٹی اکثر کی ہوتی ہے, جو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایکسپورٹرز ہیں. جو ریئل ایکسپورٹرز ہیں وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, مگر جو جن کو ابھی پتہ نہیں ہے, اس لیے ان کی ایکسپورٹس ریجیکٹس ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ ایکسپورٹس ریجیکٹ ہوتی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ ایکریڈیشن آ گیا کہاں سے آل آف اے سڈن. 1995 میں پاکستان نے WTO کو ریٹیفائی کیا, جب WTO بنا, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے بعد ان کے 2 ایگریمنٹس ہوئے. ایک تھا ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ. ٹیکنیکل بیریئر ٹو ٹریڈ, یہ وہ بیریئر نہیں ہے کہ آپ فیس بڑھا دیں, آپ ٹیکس بڑھا دیں, آپ کوئی یہ فی اتنا کریں گے تو تب آپ کو الاؤ کریں گے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ صرف ان کے ٹیکسز دے دیتے تھے, جو بھی چیز تھی کسی ملک سے دوسرے ملک میں چلی جاتی تھی. جب ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ آیا تو ہر ملک نے اپنے لیے ٹیکنیکل ریگولیشنز بنا دی کہ ہمارے ملک میں اگر آپ نے کوئی چیز بھیجنی ہے
تو وہ اس سٹینڈرڈ سے کمپلائی کرے گا تو ہم الاؤ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. اب آپ فیسیں بھی دے رہے ہیں, ٹیکسیں بھی دے رہے ہیں, مگر وہ آپ کی چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے کیونکہ وہ ان کے مطابق نہیں ہے. اب یہ چیز جو تھی, اس کے بعد ایکریڈیٹیشن, کنفارمٹی اسیسمنٹ یعنی یہ ٹیسٹنگ وغیرہ, انسپیکشن کی بڑی ضرورت پیش آئی. ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کو سیریس نہیں لیا, اسی لیے ہمارا ایکسپورٹ جو بڑھنا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے نہیں بڑھا ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جنہوں نے اس کو سیریسلی لیا اور انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر آ گیا اس کا فائدہ کیا ہے. ہم یہ تو کر لیتے صرف ایکسپورٹ کے لیے, کیا ہمارے ملک کے اندر جو ایکسپورٹر نہیں ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس کو بھی فائدہ ہے. ریگولیٹر جیسے پاکستان حلال اتھارٹی ہے, ان کو بھی فائدہ ہوگا ہے. یہ کیا کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے یہ اپنے انسپیکٹر کو بھیجیں اور کہیں کہ آپ جا کے چیک کریں, یہ کہہ سکتے ہیں ان سے کہ کیا آپ کے پاس ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ ہے. اگر آپ کے پاس ہے, دنیا میں ساری ملکوں میں یہ ہو رہا ہے, تو بجائے اس کے وہ ان سے یہ بھیجیں, انہیں بولیں آپ ہمیں ہر سال اپنی انسپیکشن ایکریڈیٹیشن رپورٹ بھیجیں. وہ ہم سے بھی لے سکتے ہیں, آپ ہمیں فلانی ادارے کی انسپیکشن ایکریڈیٹڈ رپورٹ بھجوا دیں, انہوں نے کیسے کام کیے, ہم ان سے شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈریپ ہو گیا جو ڈرگ ریگولیٹری ہے, یا فوڈ اتھارٹیز ہیں, یا باقی اتھارٹیز ہیں, یہ سب جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں یہ ایکریڈیٹیشن کو ایز اے ٹول یوز کر سکتی ہیں. اسی طرح ایک کارخانہ ہے, وہ کوئی چیز مینوفیکچر کر رہا ہے, دو کارخانے ہیں سے فار ایگزامپل, ایک تولیوں کا ہے دوسرا بھی تولیوں کا ہے, ایک بنا رہا ہے ایک سٹینڈرڈز کے مطابق, دوسرا بنا رہا ہے گھر کی ذاتی مرضی پہ, ایسا تولیہ بن گیا ویسا بن گیا, کبھی پتلا بن گیا کبھی موٹا بن گیا, کبھی خراب بن گیا کبھی اچھا بن گیا, سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں, وہ بھی بنا رہے. اب ان کو فائدہ یہ کہ جس نے سٹینڈرڈ فالو کیا, اس نے سرٹیفیکیشن لے لی, ایکریڈیٹیشن ان کے پاس ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ میری تو ساری چیز ٹیسٹڈ ہے, ساری چیز اپرووڈ ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے, وہ ایکسپورٹ میں بھی جا سکتا ہے, اس کو ملک میں بھی اس کی وہ ریکگنیشن مل جائے. اب جیسے ہے کچھ لوگ صرف پیسوں کے لیے سستی چیز لیتے ہیں, یہ انفارچونیٹ بات ہے, مگر یہ ٹائم کے ساتھ اگر ہم خراب چیزوں کو مارکیٹ سے آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کر دیں تو اچھی چیز بھی پھر ہمیں کم قیمت پہ ملنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ سب سٹینڈرڈ پروڈکٹ جب ملنا بند ہو جائیں, سب سٹینڈرڈ پروڈکٹ ملنا بند ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ ہر سال ایک ہیٹر لے رہا ہے اور وہ اگلے سال چل رہا ہے, پھر لے رہا ہے پھر چل رہا ہے, پھر لے رہا ہے پھر, اس کے پیسے زیادہ لگتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایک ہیٹر لے اور 15 سال چلا ہے, یا ایک فریج لے اور وہ 15 سال چلا ہے, اس کے بجائے وہ دوسرے تیسرے سال اس کا فریج کا کمپریسر چل جاتا ہے, اور یہ بڑی عام چیز ہے. تو اسی لیے کوالٹی اور کنفارمٹی ہوتا ہے کسی سٹینڈرڈ سے مطابقت رکھنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ملک کے ٹریڈ کو انکریز کرنے کے لیے اور کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. اب اس کے علاوہ میں آپ کو ہاں جی اس کے بینیفٹس بھی میں نے آپ کو تھوڑے بہت بتا دیے. اس کے زیادہ اب جو اگر آپ کے کوئی ریلیونٹ سوال ہوں گے بائی دا اینڈ, وہ ہم بیٹھے ہوں گے, آپ کو ہم سوالوں کے جواب دے دیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ سیٹسفیکٹری جواب ہو اور ریئلسٹک جواب ہو. ٹھیک ہے جی. صرف ہماری آپ سے یہ گزارش ہے, اور اس کا مقصد کا, اس گیدرنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میسج کو آگے جا کے اور پہنچائیں کہ جب تک آپ سٹینڈرڈز کو یوز نہیں کریں گے, جب تک آپ سرٹیفیکیشنز اور ایکریڈیٹیشنز کو یوز نہیں کریں گے, ملک میں کوالٹی بہتر نہیں ہوگی, ملک میں سٹینڈرڈز بہتر نہیں ہوں گے. جب ایک جاتے جاتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, ایک آپ اپنا بلڈ کا سیمپل کسی لیبارٹری میں دیتے ہیں, کبھی کبھی وہ آپ کو صحیح رزلٹ دیتا ہے اور کبھی کبھی وہ غلط دیتا ہے. اگر وہ لیبارٹری ایکریڈیٹڈ ہوئی تو آپ ان کے ریزلٹس پہ آنکھیں بند کر کے تسلی کر سکتے ہیں کہ یہ رزلٹ صحیح ہوگا, میرے بدن میں ہی کوئی مسئلہ ہے. اور کبھی جب آپ نان ایکریڈیٹڈ پہ دیں گے تو کبھی ایک چیز اوپر دکھائیں گے ایک نیچے دکھائیں گے, اس کے بیس پہ اگر ڈاکٹر علاج کرے گا تو وہ علاج سے لوگ مر بھی جاتے ہیں, فیٹل بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر اس نے خدا نہ خواستہ لکھ دیا کہ آپ کا شوگر لیول لو ہے اور اصل میں ہائی ہے, مگر لیبارٹری کا رزلٹ خراب ہے, اور اس نے آپ کو شوگر بڑھانے کی کوئی چیز دے دی, تو وہ تو پتہ کیا کام سے. تو اسی لیے آپ کو ہمیشہ لیبارٹریز میں آپ کوشش کریں کہ ایکریڈیٹڈ لیبارٹریز سلیکٹ کریں, اور یہ پروموٹ کریں کہ آپ ایکریڈیٹڈ لیبارٹریز کو سلیکٹ کریں.
اور اسی طرح پروڈکٹس کے لیے بھی جو پروڈکٹ سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں، جو سرٹیفائڈ ہیں، ان کو آپ کریں، بجائے اس کے کہ کوئی بھی فلانا بناسپتی اور ڈیگا بناسپتی لے کے بہتر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس پہ کوئی پی ایس مارک لگا ہوا ہے کہ نہیں، کوئی سٹینڈرڈ کا مارک لگا ہوا ہے کہ نہیں، اگر لگا ہوا ہے تو اس کو خریدیں، کم از کم کینسر ہونے سے بندہ بچ جاتا ہے۔ کینسر بہت زیادہ ایسا ہے کہ جو ہیوی میٹلز ہماری آئل میں اور ان چیزوں میں اس سے لگتا ہے، تو اس سے بندہ بچ جاتا ہے۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہوا سوال جواب میں تو آپ ول بی اویلیبل فار کوسچنز اینڈ آنسر۔ تھینک یو۔ اس کے علاوہ کوسچن آنسرز کا تو بتا دیا کہ اینڈ پہ ہوں گے انٹرویوز وغیرہ کے لیے، ہم لوگ خود جو ہے یہ ہم لوگ ٹیکنیکل لوگ ہیں۔ اوکے، تو پرنسپل بیسکلی کیا ہے؟ لا ہے یا رول ہے، لا ہے یا رول ہے جو کہ ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں تھرو شریعہ کے حوالے سے نا، قرآن اور احادیث کے تھرو ڈیلیور کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم حلال کی بیسک ڈیفینیشن کی بات کریں تو حلال کیا ہے؟ اینی تھنگ جو کہ پرمیٹڈ بائی شریعہ ہے یا پرمیٹڈ بائی پرنسپلز ہیں، اسلامک پرنسپل۔ اسی طرح حرام کی اگر ہم بات کریں تو پرنسپل کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانی ضروریات کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ تمام حلال ہیں، سوائے جو ہوتے ہیں آپ کے ان اپروپریٹلی یوز ڈرگز ہوتے ہیں آپ کے، اینیملز، ایسے اینیملز جو کہ پراپر سلاٹر نہ کیے گئے ہوں، لائف ریپلسیو اینیمل ہوں، یہ سارے ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ اچھا، یہ ایک پکچر ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک جانور ہے جو کہ حرام تصور کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، اسکن سے ہم اس میں بنا رہے ہیں جیلیٹن، نکال رہے ہیں اس میں سے، جس سے کہ میڈیسنز بن رہی ہیں۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سافٹ جیلیٹن کیپسول جو ہیں وہ بیسکلی اس سے بنتے ہیں، جیلیٹن سے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں بونز کی، تو بون میں آپ دیکھیں کہ ابھی سر نے بات کی تھی ہے، یعنی جو چربی ہے، فیٹس ہے، وہ آپ کے کاسمیٹکس میں بڑی کامنلی یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ ناؤ سیکنڈ پرنسپل ہے ٹو میک حلال اور حرام از دا رائٹ آف اللہ الون۔ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنہ میں یہ چیز اور بھی چیزیں انسان کے استعمال کے لیے جو ضروریات ہیں یا جو نیسیسٹیز ہیں جو پیدا کیے ہیں، وہ تمام کی تمام انسانی ضروریات کے لیے کافی ہیں، یعنی اس کو زندگی گزارنے کے لیے کافی آلسو پروہیبٹڈ۔ یعنی کہ اگر کوئی اس چیز کو بنا رہا ہے، کوئی ایسی ہیلپفل تھنگ کیا ہے، میں آگے آپ کو ڈیٹیل اس کی بتاؤں گا۔ ناؤ نیکسٹ پلیز، پرنسپل نمبر 7، ڈاؤٹفل تھنگ شوڈ بی ایڈڈ۔ فار ایگزامپل ایسی پروڈکٹ نیکسٹ پر آدھا نقوی ہیں، اس کے بعد رانا انتخاب کے لیے نیکولس جان خبریں ٹی وی سے۔ مسز ماں دنیا ٹی وی۔ سلیم رانا صاحب اے پی پی۔ عظمت خان پبس۔ ذیشان جواد صاحب دا نیوز ٹوڈے۔ رانا طارق 92 نیوز۔ رانا طارق 92۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے احتشام الحق صاحب ہے نیکسٹ، پھر مس فائزہ شاہ ایف ایس، عامر صاحب دنیا نیوز اور نواز صاحب آج نیوز۔ شہزاد احمد جی این این نیوز سے۔ اس کے بعد سرٹیفکیٹ ہے مسٹر شبیع الحسن پی ایل این نیوز۔